سامعین گرامی، VOV سے اعجاز القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام قرآن کریم اور رمضان المبارک پیش ہے۔ سامعین گرامی، ہمارا عنوان ہے آج کا قرآن کریم اور رمضان المبارک۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کا باہم کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور اس مضمون کی بے شمار آیات ہیں کتاب اللہ میں۔ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کا تذکرہ بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اور مسند احمد میں ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی صحف سماویہ اور آسمانی کتابیں بھیجی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بھیجی ہیں۔ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پہ ان کا صحیفہ، ان پہ جو وحی اتری وہ یکم رمضان کو ان پہ ان کی کتاب بھیجی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات 7 رمضان کو اتری، اور انجیل مقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ 14، اور لیلۃ القدر کو 25، 27 یا رمضان کے آخری عشرے کے کسی طاق دن قرآن کریم آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا گیا۔ صرف قرآن ہی نہیں، باقی صحف سماویہ اور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں پہ، اپنے انبیاء پہ رمضان المبارک میں اتاری۔ رمضان المبارک کے بارے میں آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر جو لوگوں کو احتیاط فرمائی، اور خاص طور پر لوگوں کو جو تاکید کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں شعوری سطح پہ آگاہ ہوتے ہوئے کہ روزے کے کیا آداب ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے رکھے اور اپنا ساتھ محاسبہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پیشتر کیے گئے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے لیے اسی شعوری آگہی کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے جو تراویح میں کھڑا ہوگا، اللہ کے حضور نوافل کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے پیشتر کیے گئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا خاص طور پر یہ تعلق بھی ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں بخاری شریف سے اس کو نقل کر رہا ہوں، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ ایک اور جگہ اسی حدیث کو اس طرح رپورٹ کیا گیا الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، کہ جو میرے لیے روزہ رکھے گا میں پھر خود اس کی جزا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ روزے کے آداب کیا ہیں؟ روزے کے آداب جو آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ جو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے، اور یہ شرف بھی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ ما قبل کے سارے انبیاء کے پورے حالات ہم تک نہیں پہنچے، اور شمع رسالت کے پروانوں نے آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جو سنت اور حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ روزہ دار ہیں تو پھر نہ آپ جھوٹ بولیں گے، نہ کسی سے جھگڑا کریں گے، اور نہ ہی روزمرہ کے فرائض میں آپ کوتاہی کریں گے، یعنی اس بات کو بہانہ نہیں بنائیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو روزے دار ہوں۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ اسے کہہ دیں کہ انی صائم، بھئی میں روزے دار ہوں، میں تیری جیسی باتیں نہیں کر سکتا، میں ترکی بترکی تمہیں جواب نہیں دے سکتا، میں روزے دار ہوں۔ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو پھر فلیصمت، پھر روزے دار کو چاہیے کہ وہ چپ رہے، او لیقول خیرا، اگر کوئی بات کہنے پہ وہ مجبور ہو تو کسی کی گستاخی کے نتیجے میں، کسی کی زیادتی کے نتیجے میں، پھر اگر آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو پھر اچھی بات کہے۔ سامعین گرامی،
رمضان المبارک دراصل ایک ریفریشر کورس کا ایک مہینہ ہے۔ ہم پوری شعوری آگہی کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم بری بات نہیں کرتے، بری بات سنتے نہیں ہیں، بری بات کو بڑھاوا نہیں دیتے۔ دراصل باقی 11 مہینے گزارنے کے لیے یہ ایک ہماری تربیت کا مہینہ ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے اور پیاسے رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اگر آپ ان منکرات سے تو باز نہ آئیں اور سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین گرامی، عام طور پر روزے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس طرح کتاب اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے ماقبل امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو تقوی اور رمضان کا باہم کیا تعلق ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی ہے کیا۔ یہی سوال حضرت ابی بن کعب نے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ تقوی کیا ہے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ دیکھو ابی، تم کبھی جنگل کے راستے سے یا ایسی پگڈنڈیوں سے گزرے ہو کہ جہاں گرد و پیش میں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ جی ہاں گزرا ہوں۔ کس طرح گزرتے ہو؟ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر جاتا ہوں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ زندگی اس طرح بتاؤ کہ ہر لمحے پہ تمہیں یہ خیال دامنگیر ہو کہ کہیں یہ کام کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، یہاں کہیں میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اللہ کے حکم پہ فوقیت تو نہیں دے رہا، یہاں میں کہیں اپنی علاقائی رسم و رواج کو اللہ کے حکم پہ تو نہیں فوقیت دے رہا، کہ اللہ کے حکم کو میں نظر انداز تو نہیں کر رہا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی دراصل نجی، معاشرتی اور زندگی کے سبھی پہلوؤں میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے، اپنی خاندانی روایت سے، ہر اعتبار سے ان چیزوں سے اللہ کے حق میں دستبردار ہونا تقوی ہے۔ اگر ایک چیز مجھے ذاتی طور پر اچھی لگتی ہے لیکن اللہ کا حکم اس کے علی الرغم اور اس کے برعکس ہے اور میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ جو میری احتیاط ہے یہ تقوی کہلائے گی۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سابقہ پہ بھی روزے رکھے گئے۔ اب چونکہ ان کی ساری تعلیمات آج محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، وہ دین اس صورت میں بچے ہی نہیں ہیں، تو کئی مذاہب کے لوگ تو اب روزہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تلی ہوئی چیز، پکی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ روزہ سابقہ میں، پرانی امتوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا۔ لیکن آخری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے 1 مہینے کے بعد چاند رات آئے گی۔ چاند نظر آنے کے بعد لوگ بہت ہلکے پھلکے موڈ میں ساری دینی روایات اور سارے آداب رمضان کے بھول جاتے ہیں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات فرمایا ہے۔ یہ رات بھی ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ خاص طور پر تاکید کی گئی کہ اس رات میں قیام کا، قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ تو آخری رات کو میلوں ٹھیلوں میں صرف عید کی تیاری میں ہم ضائع نہ کریں، جس طرح رمضان کی باقی راتوں میں ہم اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد، آج سے 1 ماہ کے بعد جب ہم عید کی تیاری کر رہے ہوں تو پھر عید کی خوشیوں میں اپنے دیگر فرائض کو نہ بھولیں۔ انشاءاللہ انہی موضوعات کو اسی مہینے ہم آگے بڑھائیں گے۔ سامعین گرامی، لیلۃ الجائزہ رمضان المبارک سے متصل رات ہے اور اس کے بارے میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر تاکید کی کہ اس رات کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس رات میں قیام کا، اس رات میں قرآن پڑھنے کا بہت اجر ہے۔ اور قرآن کے بارے میں سامعین گرامی میں آپ سے عرض کروں کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان میں سے 315 کو کتابیں دی۔ یہ جو 315 کتابیں انسانی تاریخ میں مختلف اوقات پہ اترتی رہیں، ان میں سے صرف ایک کتاب اللہ کا کمال یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس طرح اتاری گئی تھی عین اسی طرح آج محفوظ ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔
قرآن کا لفظی معنی ہی یہ ہے، ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو، ایسی کتاب جو لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہو۔ تو آج تک اس بوڑھے آسمان نے، اس فلک کہن نے قرآن کے علاوہ کسی دوسری زبان کا حافظ نہیں دیکھا۔ آپ اس رمضان المبارک میں شبینے سنیں گے، رمضان المبارک میں قراء حضرات کو آپ قرآن پڑھتے سنیں گے۔ یاد رہے کہ آج تک دنیا میں گرنتھ کا، بائبل کا، توریت کا، اوستا کا، زبور کا، ویدوں کا، پرانوں کا، کسی کتاب کا بھی کوئی حافظ دنیا میں نہیں آیا۔ یہ قرآن ہے جو 6-7 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ تو یہ قرآن اور رمضان المبارک اس اعتبار سے لازم ملزوم ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، لیلۃ الجائزہ میں قرآن پڑھنا نہ بھولیے، جس طرح باقی رمضان کی راتوں میں آپ قرآن پڑھتے رہے، اس میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھیے۔ شکریہ جی۔